اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم قرآن پاک کے ان 4 مشکل الفاظ پر وقف سیکھیں گے، یعنی سٹاپ کرنا سیکھیں گے، جو کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی جاؤں گی کہ یہ کون سی سورت کا ورڈ ہے۔ سب سے پہلے اس ورڈ کو دیکھ لیجئے جو کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں ہے۔ اس ورڈ پر کیسے سٹاپ کیا جائے گا، کیسے وقف کیا جائے گا؟ یہاں پر آپ دیکھیے یا مشدد ہے، یا کے اوپر تشدید ہے اور اس کے اوپر زبر بھی ہے۔ جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو کیسے وقف کیا جائے گا؟ اس ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے، وقف کرنا سیکھیں گے یہاں پر۔ اسی طرح سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 میں اس والے ورڈ کو دیکھ لیجئے۔ یہاں پر اگر ہم سٹاپ کریں گے، وقف مطلق ہے، توئیں کا وقف ہے، یہاں پر ہم وقف کریں گے تو کیسے سٹاپ کیا جائے گا؟ یہاں پر آپ دیکھیے یا کے اوپر زبر ہے، تو یہاں وقف کیسے کیا جائے گا، جس کو بہت سے لوگ غلط ریڈ کر جاتے ہیں۔ اس لفظ پر وقف کرنا سیکھیں گے۔ اسی طرح اس والے ورڈ کو بھی دیکھ لیجئے، یہاں پر ہم وقف کیسے کریں گے؟ جہاں پر الف جو ہے پہلے ہی ساکن ہے، اور یا کو کیسے ساکن کیا جائے گا، دو کیسے ساٹھے حروفوں پر کیسے وقف کیا جائے گا، اس ورڈ پر بھی وقف کرنا سیکھیں گے۔ اور اس والے ورڈ کو بھی دیکھ لیجئے کہ یہاں پر اگر ہم سٹاپ کریں گے تو کیسے سٹاپ کیا جائے گا۔ آج میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے ان پر وقف کرنا سکھاؤں گی۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، انشاءاللہ آپ کی یہ پرابلم بہت جلد سولو ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو جائیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے ہم سپیلنگ کرتے ہیں۔ با زیر بی، میم صاد پیش مس، بی مس، را زیر ری، بی مس ری، صاد کو موٹا کریں گے اور را کو باریک پڑھا جائے گا کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ خا یا زیر خیج، خا کو یا کے ساتھ سختی سے ملایا جائے گا کیونکہ یا مشدد ہے۔ بی مسرخیج، یا زبر یا، بی مسرخیج، یہ تو فل ورڈ ہو گیا، لیکن جب ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے تو یا کو ساکن کیا جائے گا، مشدد بھی ہے اور ہم یہاں پر اب اس کو ساکن بھی کرنے لگے ہیں۔ تو ہم یہاں پر کیسے وقف کریں گے کہ یہ ساکن بھی ہو جائے اور یہاں سختی بھی ہوگا کہ ہم اس کی زبر کی حرکت کو نہیں پڑھیں گے اور یا کو ساکن کر دیں گے۔ بی مسرخیج، بی مسرخیج، یا پر آپ نے سختی سے آ کر خا کو جوائنٹ کرنا ہے اور وہاں پر سٹاپ کر دینا ہے، یعنی یا کو سائلنٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيجٍ۔ سورہ یوسف کے اس والے ورڈ کو دیکھتے ہیں۔ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ۔ إِنَّهُ، نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کیا جائے گا۔ ربی، را کو موٹا کر، با کے اوپر مد منفصل ہے، اس کو ہم 3 الف کے برابر لمبا کریں گے، اور مد منفصل کی پہچان یہ ہے کہ اس کی الف والا حمزہ ہوتا ہے، جس الف کے اوپر زبر زیر پیش لگا کر ہم حمزہ بنا دیتے ہیں، وہ والا حمزہ ہوتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے، اور اس کو ہم کم از کم 3 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ، میم سا زبر مس، واو الف زبر وا، مس وا، یا زبر یا، مس وا یا۔
اب یہاں پر بھی دیکھیے وقف ہے، جب ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے تو یا کی زبر کو نہیں پڑھیں گے، یا کو ساکن کر دیں گے، تو یہ نہیں ہوگا مسوج، واؤ کے ساتھ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے اس کا ڈیوریشن کمپلیٹ کرنا ہے، الف مدہ کو مکمل کرنا ہے، ویسے بھی یہاں پہ مد عارض ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم کریں گے مسواج، پہلے وا کو ہم لمبا کریں گے، پھر یا کو ساکن کریں گے، مسواج، ٹھیک ہے۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ انہ ربی احسن مسواج۔ نیکسٹ چلتے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 27 میں اس والے ورڈ کو دیکھیے، اراذلنا بادی الرأی۔ جب یہاں پر وقف کریں گے تو یہاں پر کیسے وقف کیا جائے گا؟ بادی یا را زبر یر، یا کو ڈائریکٹ را کے ساتھ ملائیں گے سختی کے ساتھ، درمیان میں الف اور لام خالی حروف ہیں، ان کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے را حمزہ زبر را، یہاں پر ہم جھٹکا دیں گے کیونکہ یہ الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے اور وہ بھی ساکن والا۔ را کو جب حمزہ ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو جھٹکا دیں گے، بادی الرأی۔ اب یہاں وقف کر رہے ہیں تو یا کو ساکن کریں گے، اس کی زیر کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر جزم لگا دیں گے تو یہ پڑھا جائے گا بادی الرأی۔ تھوڑا سا بس آپ نے یا کو پرومیننٹ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے بادی الرا صرف را تک آپ پڑھیں یا اور حمزہ کو چھوڑ ہی دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ موسٹلی جو وقف کیا جاتا ہے لاسٹ والے لیٹر کو ساکن کیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی یا ساکن ہوگی تو یہ ہوگا بادی الرأی، رأی کر کے بھی وقف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی کریے میرے ساتھ اس کی پریکٹس، کیسے ہوگا؟ اراذلنا بادی الرأی، اراذلنا بادی الرأی۔ نیکسٹ سورہ ہود کی ہی آیت نمبر 87 میں اس والے ورڈ کو دیکھیے، یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ فی اموالنا، میم الف زبر ما، نون زبر نا، شین مد کھڑی زبر شا، ما نشا، حمزہ پیش او، ما نشاء، وقفا ما نشاء۔ اب یہاں پر دیکھیے واو اور الف کو ہم پڑھیں گے ہی نہیں، اور حمزہ کے اوپر جو پیش ہے یہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ جب ہم یہاں وقف کریں گے تو ہم حمزہ کو ساکن کریں گے، اور جب حمزہ ساکن ہوتا ہے تو اس پر جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے شین کے اوپر مد ہے، اور یہ مد متصل ہے، اور اس کا ڈیوریشن 3 سے 4 الف کے برابر ہوتا ہے۔ پہلے ہم اس کو لمبا کریں گے 4 الف کے برابر یا 3 الف کے برابر، اس کے بعد حمزہ پر آ کر جھٹکا دے کر ہم نے سٹاپ کرنا ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ ما نشاء، ٹھیک ہے۔ میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے کیسے کیا جائے گا؟ فی اموالنا ما نشاء، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ ما نشاء کہہ کے آپ چھوڑ دیں، نشاء حمزہ کو بالکل بھی پڑھیں ہی نہ، تو ایسے درست نہیں ہے، حمزہ کو ساکن کریں گے، ما نشاء۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔